علیہ وسلم کی اطاعت میں کمی آ رہی تو یہ بات سوچنی ہوگی کہ کہیں محبت جو حقیقی ہونی چاہیے اس میں کہیں کمی تو نہیں، کیونکہ جس قدر محبت زیادہ ہوگی اسی قدر اطاعت زیادہ ہوگی۔ یہ اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا۔ یہ انسان کی محبت کا رخ کس کس جانب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخ متعین فرمایا کہ یہ انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرے، محبت کے جذبات کو ماں باپ کی طرف اس کا رخ کرے۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی کام جس قدر زیادہ اہم ہوتا ہے اس کی اجرت، اس کا بدلہ اسی قدر زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ آج معاشرے کی اس نوجوان نسل سے پوچھنا ہوگا جو ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے میں اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، ماں باپ کے چہرے ان کو اچھے نہیں لگتے، وہاں قدر ہوگی اس بات کی کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت بڑی نگاہ سے دیکھنے کا کیا معنی ہوتا ہے۔ یقیناً آج کے دور میں بھی یہ ایک بڑا اہم کام ہے جس کا اللہ رب العزت نے اتنا بڑا بدلہ رکھا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت بھری نگاہ سے انسان دیکھے تو اسے حج مبرور کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ انسان بیوی سے محبت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی۔ یہ محبت میں آ کر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دیتا ہے، اسے صدقہ قرار دیا جاتا ہے۔ آج نئی نسل سوال کرتی ہے کیا لو میرج کی اجازت ہے؟ کیا محبت کی شادی کر سکتے ہیں؟ یاد رکھنے کے قابل بات ہے اسلام نے جس بات کی اجازت دی ہے اس کے لیے اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنی ہوگی۔ اس جملے کے اندر اسلام نے لو میرج کی اجازت تو نہیں دی، ہاں لو آفٹر میرج کی اجازت کیا بلکہ حکم دیا ہے۔ یہ انسان شادی کے بعد محبت کرے بیوی سے، اور یہ انسان اپنی اولاد سے محبت کرے، اولاد سے پیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نواسوں کو پیار کر رہے تھے تو اقرع ابن حابس نے سوال کیا تھا آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں ان کو چوما، کبھی پیار نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ محبت، یہ رحم کا تقاضا جو اولاد کے ساتھ جس کی بنا پر انسان اولاد کو نیکی کے راستے پر چلاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اولاد سے محبت ہوگی تو یہ انسان وقت دے گا اپنی اولاد کو اور ان کی تربیت کر سکے گا۔ یہ محبت انسان کے خلق میں، انسان کی عادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ محبت جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا۔ یہ انسان اپنے ہمسایوں سے محبت کرے، یہ انسان اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے محبت کرے، یہ انسان اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے اور ان کی مشکلات میں کام آتا ہے اس محبت کی بنا پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت پیدا کرنے کے اصول سکھائے۔ صحابہ اکرام کے اندر محبت کے جذبے کو ابھارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبی جملے ادا فرمائے، راستے دکھائے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم واطعموا الطعام، تم ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ معلوم ہوا
ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. یہ انسان السلام علیکم کہتا ہے، دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، دوسرا بھی وعلیکم السلام کہہ کے یہ انسان کو دعا دیتا ہے، محبت پیدا ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبت پیدا کرنے کا یہ طریقہ سکھایا. ایک اور نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا انسان کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے، انسان کی عادات کو بہتر بنانے کے لیے، ان عادات کے اندر محبت کو شامل کرنے کے لیے کہ آپ تو طعام تم ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. یہ انسان آج کھانا تو کھلاتا ہے لیکن اس کے اندر جب ذاتی اغراض شامل ہو جاتی ہیں تو وہ کھانا محبت کا سبب نہیں رہتا. اس کا نتیجہ دلوں میں دوریاں، اس کا نتیجہ آپس میں نفرت، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بالا کر سمجھنا. جب کھانا کھلانے میں انسان کی چیزیں شامل ہو جائیں تو محبت کا فقدان نظر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانا کھلانے کے لیے جو اصول بتائے تھے وہ بہت آسان تھے. فرمایا کہ جب تم گوشت پکایا کرو، اذا طبختم اللحم فاکثروا المرقہ، جب تم گوشت پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو، واغترف منہ لجارک، اور اس میں سے چلو بھر ہمسائے کو بھی دے دیا کرو. آج معاشرے کے اندر انسان گوشت پکائے اور اس میں شوربہ زیادہ کر کے ہمسائے کو بھیجے، وہ ڈش واپس آ جائے گی. اس قسم کے کھانے کا ہمیں زیادہ مستحق سمجھا ہوا کہ کسی غریب کو دے دیں. اگر کسی کو کھانا کھلانا ہو تو ایسی صورت میں ڈش ایسی ہونی چاہیے جس میں امارت نظر آتی ہو، جس میں پیسہ لگا ہوا نظر آتا ہو. ایسی ڈش ہونی چاہیے جس میں معلوم ہو کہ یہ اس انسان نے ایک ایسی چیز پکا کر بھیجی ہے جس کا نام معلوم نہیں، نام بھی پوچھے وہ آج آپ نے ڈش بھیجی اس کا نام کیا ہے، اس کی ریسیپی کیا ہے. تب کہیں جا کے دل کو سکون ہوتا ہے وہ ہمسائے کو ہدیہ بھیج کر. پھر ہمسائے کے ہاں سے بھی جب آتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے اس ہمسائے نے پہلے بھی کبھی بھیجا کہ نہیں بھیجا، ہم کیوں بھیجیں. اور اگر بھیج دیا ہے تو اس کو قرض سمجھا جاتا ہے. آج کل ایک دوسرے کو ہدیہ دیا جائے، ایک دوسرے کو تحفہ دیا جائے، اس کو قرض سمجھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپس میں محبت کرنے کا جو طریقہ سکھایا اس میں ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. جب انسان ہدیہ دینے میں بھی ریاکاری کو لے آئے، دکھانے کو لے آئے، ذاتی اغراض اور مقاصد کو لے آئے تو ایسی صورت میں وہ ہدیے کی محبت کا ذریعہ نہیں بنا کرتے. اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہ انسان ایک دوسرے کو سلام کرے، ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرے، ایک دوسرے کو کھانا کھلائے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ دلوں میں محبت پیدا کرے گا. یہ وہ محبت کا جذبہ تھا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا. لیکن جب ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو آج محبت جس راستے پر، جس لائن پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جذبات کو، ان اخلاقی کیفیات کو استعمال کرنے کی تلقین کی تھی، یہ انسان ان راستوں کے بجائے محبت کے تمام دریا، محبت کے تمام سرچشمے اس رخ پہ لگاتا ہے. یعنی غیر محرم سے محبت کرنا، غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم کو دل میں جگہ دینا، غیر محرم کو ہدیے اور تحفے دے کر محبت پیدا کرنا، غیر محرم کو سلام کر کے اپنی طرف متوجہ کر کے محبت پیدا کرنا. یہ محبت کا مصرف، یہ محبت کا رخ. مشکات شریف میں حدیث موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غیر محرم کی طرف نفسانی خواہش کی بنا پر دیکھتا ہو، یہ اس کی آنکھوں کا زنا ہے. یہ انسان ہاتھ لگاتا ہے نفسانی خواہش کی بنا پر غیر محرم کو، یہ اس کے ہاتھوں کا گناہ ہے. یہ انسان چل کر جاتا ہے غیر محرم کی طرف نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، یہ اس کے پاؤں کا گناہ ہے. یہ سوچتا ہے جان بوجھ کر اس کے بارے میں، یہ اس کے ذہن کا گناہ ہے. جس غیر محرم کے ساتھ نفسانی خواہش کی بنا پر
ایک ایک مرحلے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا ہے۔ آج کا انسان، خصوصاً آج کی نئی نسل، خصوصاً آج کا نوجوان محبت کے سارے چشمے اسی طرف رخ کیے بیٹھا ہے، محبت کے دریا اسی طرف بہا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ تبھی تو سوال کرنا پڑا اس کو، نوجوان کو، کہ کیا محبت کرنا جائز ہے؟ جی، محبت کرنا عبادت ہے، لیکن اس رخ پر جس رخ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رخ پر اپنے اخلاق کو ڈھالنے اور اپنی عادتوں کو بنانے